خاص سوال ہے بہت ہی کہ محرم الحرام کے 10 دنوں میں لوگ بالخصوص نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا کام کیا جائے کہ جس میں ہمیں ثواب ملے، اجر ملے، ہم اپنے مرحومین کو بھی احسال کر سکیں. تو اس مہینے کی حرمت کا بھی ان کو اندازہ ہوتا ہے. تو حضرت کون سے ایسے اعمال ہیں کہ بالخصوص ان 10 دنوں میں اس کا اہتمام کیا جائے؟ دیکھیں، ان 10 دنوں کے اندر نماز تو ویسے بھی فرض ہے، اس کی تو پابندی ہم نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے درود پاک کا ذکر کریں، اور بالخصوص اس ماہ کے اندر جو ہے نا گناہوں سے بچنا، صحیح. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر گناہ کا جو درجہ ہے نا وہ بھی بڑھ جاتا ہے. صحیح. جیسے اگر ہم جمعے کے بارے میں دیکھیں نا تو ایک نیکی 70 کے برابر ہو جاتی ہے، گناہ بھی اسی طریقے سے بڑھ جاتا ہے. اگر مکہ مکرمہ میں جائیں تو وہاں پر بھی گناہوں کا معاملات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح محرم کے اندر بھی ہے. تو اس محرم الحرام میں بالخصوص ہم جو ہے اس بات پر توجہ کریں کہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. صحیح. اور اس انداز سے بچنے کی کوشش کریں کہ پھر آئندہ زندگی میں کبھی گناہوں کا ارتکاب نہ ہو. اور ساتھ ہی ایک اور چیز یہ کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر اور جو کربلا کے واقعات ہوئے ہیں کہ کس انداز سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے موقع پر دین کی سربلندی کے لیے قربانیاں دیں. صحیح. اس کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد بار بار کوشش کریں کہ یہ آپ کے ذہن میں رہے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہو کر خود بھی دین کے لیے قربانیاں دینے کا ذہن بنائیں. یہ وہ اعمال ہیں جو بطور خاص ہمیں ان 10 دنوں کے اندر اختیار کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. باقی اس کے علاوہ کچھ وظائف ہمارے بزرگان دین نے بیان فرمائے، جیسے دعا عاشورہ وغیرہ ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے بالخصوص عاشورے کے دن. ساتھ میں جو ہے وہ 9، اگر 9 کا نہ رکھ سکیں تو 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. تو یہ سارے اعمال اختیار کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو 10 دن ہیں یہ ہمارے بہت اچھے انداز سے گزریں گے، اور ان کی جو برکتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں حاصل ہوں گی. تو مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ جو سارا سال مخصوص قسم کے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے شعبے سے وابستہ ہوتے ہیں کہ وہ گناہی والا کام ہوتا ہے، تو محرم الحرام میں ان گناہوں کو معطل نہیں کرنا بلکہ توبہ کرنی ہے، ان کو ترک کرنا ہے. ترک کرنا ہے. اگر ہم معطل کر دیں گے، تھوڑی دیر کے لیے گیپ لے کر آ جائیں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ چلیں کم از کم اس سے تو بہتر ہے. اس سے تو بہتر ہے نا. لیکن اصل تو یہ ہے کہ جب آپ تذکرہ حسین کر رہے ہیں نا تو پھر رائے حسین پر چلیں. کیا کہنے ہیں، یہ کمال ہے نا، رائے حسین پہ چلنے والا پھر گناہوں کی طرف پلٹ کے نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ.